اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج جو پیغام میں سنانے جا رہی ہوں آپ کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن شاید کوئی ایسا شخص ہوگا یا آپ جانتے ہیں اس کو ضرورت ہوگی، لہٰذا اس کے لیے نوٹس لے سکتے ہیں یا CD خرید سکتے ہیں یا کچھ اور، لیکن میں جانتی ہوں آپ کو اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میں آج شکایت نہ کرنے کے موضوع پر بات کروں گی۔ مجھے یقین ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں کہ آپ میں سے کسی کو اس کی ضرورت نہیں۔ سنیے، میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک دن بھی بغیر کسی چیز سے متعلق شکایت کیے گزاریں تو یہ بھی ایک بڑے معجزے جیسی بات ہوگی۔ ہوتا یوں ہے کہ جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس سے متعلق اتنی ہی زیادہ شکایت کرتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ جب میں نے اپنے فریج کا دروازہ کھولا اور وہاں کھڑی ہو کر کھانے کی چیزوں کو دیکھنے لگی، پھر میرے اندر سے آواز آئی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں ہر روز سوچتی تھی کہ کیا کھاؤں؟ کیا کبھی کسی نے ایسا کیا ہے، ایسا کہا ہے؟ ذرا یہ منظر دیکھیں، ہر طرف ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یا میں اپنی کپڑوں والی الماری کی طرف جاتی ہوں جو کہ دراصل ایک چھوٹے سائز کا کمرہ ہے، اور میں کہتی میں یہ سوچ سوچ کر تنگ آ گئی ہوں کہ ہر روز کیا پہنوں۔ آپ جانتے ہیں جب میں نوجوان تھی تو میری الماری اتنی بڑی تھی اور میرے پاس 7 ڈریسز تھے اور میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتی تھی۔ سوموار کے لیے ڈریس تھا، منگل کے لیے ڈریس تھا، بدھ کے لیے ڈریس تھا، اور نہ ہی میں کبھی اپنے جوتوں کے لیے پریشان ہوتی کیونکہ میرے پاس صرف جوتوں کے 2 جوڑے تھے۔ اور میرا خیال ہے اکثر اوقات ہم چیزوں کی بہت زیادہ زیادتی کی وجہ سے شکایتیں کرتے ہیں اور ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا کھائیں۔ کیا یہ بات قابل رحم نہیں؟ ایک ایسا ملک جہاں آپ جو چاہیں کھا سکتے ہیں اور جب چاہیں کھا سکتے ہیں، اور ہم اس فریج کے پاس کھڑے ہو کر شکایت کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کھائیں۔ آپ یہ سوچ سوچ کر تھک گئے ہیں کہ کیا کھائیں۔ ایک مشنری تھی، اس کا خاوند اور بچے بہت برسوں سے افریقہ میں تھے اور وہ سال میں 1 مرتبہ گھر آتے یا 2 مرتبہ، اور افریقہ جہاں وہ رہتی تھی وہاں ایک خاص قسم کا دلیا ملتا تھا جسے وہ ویٹا بٹس کہتے تھے، اور اسے دلیا بہت پسند تھا اور وہ جب بھی گھر پہ ہوتی ایک کام ضرور کرتی، جو دلیا اسے پسند تھا وہ خرید لیتی تھی۔ خیر وہ بہت برسوں سے گھر نہیں آئی تھی اور چیزیں بہت بدل گئی تھی۔ اب چیزوں کی بہت سی ورائٹی دستیاب تھی جو آپ لے سکتے تھے، لہٰذا اس کے خاوند نے اسے ایک جنرل اسٹور پر اتارا اور کہا کہ وہ اس کا باہر انتظار کر رہا ہے۔ وہ اندر گئی اور وہ باہر نہ آئی، وہ باہر نہ آئی، باہر نہ آئی اور باہر نہ آئی، اور آخر کار وہ باہر آئی اور اس نے کچھ نہیں خریدا تھا، اور اس کے خاوند نے کہا دلیا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں یہ سوچ سوچ کر پریشان رہ گئی کہ میں کون سا دلیا خریدوں، کیونکہ وہاں مختلف قسم کی ورائٹی تھی، اور آخر کار میں ہمت ہار گئی اور کچھ بھی نہیں خریدا۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس چیزوں کی بہتات ہوتی جا رہی ہے؟ ایک بار خدا نے مجھ سے کہا، جوائس اگر تم شکایت کرنے جا رہی ہو تو اس کے بارے میں دعا کرنے کی زحمت نہ کرنا۔ سنیں، خدا شکایتوں کا جواب نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے ہر جنرل اسٹور میں ایک شکایت سیل ہو، لیکن آسمان پر کوئی شکایت سیل نہیں ہے جہاں آپ جا کر اپنے مسئلے کی شکایت درج کروا سکیں اور وہ فوری طور پر اس کا ازالہ کریں، جس طرح ہم اپنے مسائل کو دعا کے وسیلہ سے حل کرتے ہیں اور خدا پر یقین رکھتے ہیں، نہ کہ چیزوں سے تعلق سے شکایت کرنے سے۔ دراصل جب ہم کسی چیز سے متعلق دعا کرنے کا سوچتے ہیں اور پھر اس سے ہٹ جاتے ہیں اور اس سے متعلق شکایت کرتے ہیں، اچھائی کو برائی سے بدل دیتے ہیں۔ آج ہم واقعی کھل کر ہنسیں گے، میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے بہت مزاحیہ کہانیاں ہیں، لیکن میں شروع میں ہی واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں میرے خیال میں اس سے زیادہ سنجیدہ پیغام ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم شکایت کرتے تو ہم خدا کو اہمیت نہیں دیتے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک خطرناک بات ہے کیونکہ ہم شکایت کر کے دشمن کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا میں مشورہ دوں گی کہ آپ اس کو تھوڑا زیادہ سنجیدگی سے لیں
کم سے کم شکایت کریں، اور جب بھی آپ خود کو شکایت کرتا پائیں اسے گناہ کی طرح سمجھیں اور توبہ کریں۔ آپ میں سے کتنے اچھے والدین ہیں؟ جی میں ہوں۔ اور آپ میں سے کتنے ہیں کہ جب وہ شکایت کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے کیونکہ آپ ان پر بہت مہربان ہیں، آپ ایسے ہوتے ہیں؟ واقعی تم اس بات سے متعلق شکایت کر رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں، ذرا تصور کریں کہ پھر خدا کیسا محسوس کرتا ہوگا۔ وہ سب کچھ جو اس نے ہمارے لیے کیا اور وہ تمام قربانیاں جو اس نے ہماری خاطر دی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اور بہترین چیزیں مہیا کی، آپ جانتے ہیں مجھے شکایت کرنے کی کوشش نہیں کرنا پڑتی، لیکن مجھے کوشش کرنی پڑتی ہے کہ شکایت نہ کروں۔ وہ ایک قسم کا غیر ارادی رد عمل ہوتا ہے جو کسی بھی مشکل یا مصیبت کی صورت میں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں ظاہر ہوتا ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کو یہ بات کلام سے ثابت کر سکتی ہوں کہ شکایت کرنا گناہ ہے، اور یہ کہ دشمن کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اور شکایت کے لیے میرے اندر اچھا خاصا صحت مندانہ خوف موجود ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن میں ایسا پیغام سنانا پسند کرتی ہوں کیونکہ مجھے اسے بار بار سننے کی ضرورت ہے۔ پولوس نے کہا تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں، اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں نہیں سمجھتی کہ بائبل میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ نے صرف ایک ہی بار سنی ہو اور ہمیں اسے واقعی دوبارہ سننے کی ضرورت نہ ہو۔ میں سمجھتی ہوں ہر لفظ کو نیا لفظ ہونے کی ضرورت نہیں، اسے آج کا لفظ ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات ہو جو آپ دوبارہ سن رہے ہو، یہ کچھ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ میری طرح جب بھی آپ سنیں آپ کو اس کی ضرورت ہو۔ آمین۔ لہٰذا آئیے فلپیو 4 باب کی 6 آیت، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ، شکایت کے ساتھ نہیں، شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ پہلا تھسلنیکیوں 5 باب کی 16 سے 19 آیت، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بجھاؤ، لفظ بجھاؤ کا مطلب کام سے روکنا ہے۔ اگر ہم اس بات کو ذرا یہیں روکیں اور سادگی سے اسے دیکھیں، اگر میں جو کچھ پڑھ رہی ہوں اسے سمجھ بھی رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے اگر مجھے زندگی میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں تو مجھے خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ شاید میں دعا کر رہی ہوں یا شاید نہیں کر رہی ہوں، لیکن یوں سمجھ لیں میں دعا بھی کر رہی ہوں اور شکایت بھی کر رہی ہوں، تو پھر میری شکایت پاک روح کو میری زندگی میں اور میرے حالات میں کام کرنے سے روک دے گی۔ بنی اسرائیل نے 11 دن کا سفر 40 برس میں مکمل کیا۔ میں ابھی بھی اس بات کو سوچ کر بہت حیران ہوتی ہوں کہ ہم زندگی کے اس بیابان میں کتنے برس بھٹکتے رہیں گے اس موعودہ سرزمین کے لیے جس کے لیے ہم نکلے ہیں، اور ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں روکے ہوئے ہے۔ اور بعض اوقات چیزیں اتنی پیچیدہ نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھ لیتے ہیں، یہ زیادہ تر آسان ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک موضوع پر تعلیم دی جس کا عنوان تھا بیابانی ذہنیت۔ میرا خیال ہے کہ میرے پاس اب وقت ہے کہ اس پر دوبارہ تعلیم دوں۔ دراصل میں نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ وہ کیا بات تھی کہ بنی اسرائیل جو سفر 11 دن میں کر سکتے تھے اسے مکمل کرنے میں انہیں 40 برس کیوں لگ گئے۔ اور یہ بڑی سادہ باتیں تھی، جیسے کہ بے صبر ہو کر خدا کو اپنی مشکلات کا ذمہ دار ٹھہرانا، اپنی مصیبتوں کا الزام موسیٰ پر ڈالنا اور بہت ساری شکایتیں کرنا۔ میرا مطلب ہے ان پر موازانہ طور پر آسمان سے کھانے کی بارش ہوئی اور انہوں نے کہا ہمیں اس بد ذائقہ من سے نفرت ہے، وہ اسے مزید کھانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا وہ وہیں رک گئے۔ مجھے نہیں معلوم شکایت کی تعریف مجھے کہاں سے ملی، لیکن ایک بار میں نے یہ کہیں سنائی تھی اور اس کا کچھ حصہ یوں ہے، شکایت کرنا وہیں رک جانا ہے۔ لہٰذا جب بھی میں کسی بات سے متعلق شکایت کرتی ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ میں انہی حالات کا شکار رہوں گی جب تک کہ میں شکر گزار ہونا نہ سیکھ لوں۔
ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس نہیں اس پر نظر رکھنا آسان ہے، جو کچھ آپ کے پاس نہیں اس پر نظر رکھنا آسان ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ اس پر دھیان دیں گے جو آپ کے پاس نہیں، اتنی ہی آپ کی نگاہ ان چیزوں سے ہٹتی جائے گی جو آپ کے پاس ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم سب کے پاس بہت کچھ ہے، اور ہم سب کے پاس بہت سے مواقع ہیں۔ در حقیقت میں یہ کہوں گی کہ ہم سب، میرے سمیت، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کر دیتی ہیں، اور ہم اور لاتے جاتے ہیں، جانتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم چیزوں سے لطف اندوز ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں بعض اوقات ہم اپنی زندگی کو بہت زیادہ دباؤ میں لے جاتے ہیں۔ جب ہمارے پاس چیزوں کی بہتات ہو جاتی ہے جو ہمیں پریشان کر دیتی ہیں۔ میرے پاس ایک باکس ہے جسے میں نے چندے کا باکس کہنا سیکھا ہے، اور یہ اچھے بڑے سائز کا ہے، اور میں اس کو چیزوں سے بھر دیتی ہوں کم از کم ہر 3 یا 4 ہفتے میں۔ ان چیزوں سے، آپ جانتے ہیں، ایسی چیزیں جو بالکل بھی خراب یا پرانی نہیں ہوتی، لیکن میں ان کو استعمال نہیں کر رہی ہوتی، یا ان کو استعمال کیے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس سے ہم کم از کم چیزوں کی چھانٹی کرتے ہیں، اور جو استعمال میں نہیں ہوتی ان کو کسی اور کو دے دیتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا ہوگا جس کو ان کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ کو اپنا دماغی توازن برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آپ زیادہ سادگی سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن آئیے شکر گزار بنیں، اور میرا مطلب ہے مقصد کے ساتھ شکر گزار۔ میں گرم پانی کے لیے خدا کا شکر کرتی ہوں، مجھے گرم پانی سے نہانا پسند ہے، یا گرم بات لینا، اور میں گرم پانی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور میں صاف پانی کے لیے خدا کا شکر کرتی ہوں کہ مجھے میلوں چل کر اسے لانا نہیں پڑتا۔ میں ان بہت سے دنوں کے لیے خدا کا شکر کرتی ہوں جو میں اس طرح شروع کرتی ہوں: اے خدا تیرا شکر ہو، میں چل سکتی ہوں، بول سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، سن سکتی ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح بستر سے خود نہیں اٹھ سکتے؟ تصور کیجئے ان لوگوں کا جو مفلوج ہیں اور وہ ویل چیئر پر ہیں، نہ جانے ان کو اس حالت میں کتنی دیر لگے کہ وہ کوئی کام کر سکے، جیسے باتھ روم جانا۔ اور پھر بھی ہم بہت ساری باتوں سے متعلق شکایت کرتے ہیں۔ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ فلپیو 2 باب کی 14 سے 15 آیت تک بائبل کہتی ہے ہمیں یہ کرنا ہے، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں یوں لکھا ہے: بغیر بڑبڑائے، بنا نکتہ چینی کے اور خدا کے خلاف بنا شکایت اور سوالات، اور تمہارے درمیان بنا شک کے۔ کتنی چیزیں ہمیں بغیر شک اور شکایت کے کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کب شکر گزار ہونا ہے؟ اس لیے لکھا ہے کہ بغیر شکایت کے کام کرو، تاکہ تم بے عیب ہو کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ لہٰذا خدا ایک طریقہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ دنیا میں نکلیں اور میرے لیے دنیا میں نور کی مانند چمکیں، اور جو دنیا کرتی ہے اس کے الٹ کریں، اور شکایت کرنے کے بجائے شکر گزاری کریں۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے دفتری ماحول سے متعلق اور اپنے باس کے بارے میں، اور کبھی اس بات سے متعلق، کبھی اس بات سے متعلق، یا کسی اور چیز سے متعلق بات نہ کریں۔ ان کے رنگ میں رنگ نہ جائیں، الگ نظر آئیں۔ آپ کچھ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں: خیر میں جانتی ہوں کوئی بھی کامل نہیں، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ میں برسر روزگار ہوں۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ملازمت نہیں، یا ہو سکتا ہے جب آپ اپنے خاوند کے بارے میں شکایت کرنا چاہیں تو آپ کو یاد آئے کہ کہیں کوئی اکیلی خاتون ہے جو شاید آپ کے خاوند کو آپ کے ہاتھوں سے چھین لے جائے۔ آمین۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کھانا کھانے والا بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت دقت اور شکایت ہے۔ مجھے 8 ہفتے لگے، اور ان 8 ہفتوں کے دوران میں نے ان تمام واقعات کی لسٹ بنائی جو مجھے پیش آئی، جن کی بدولت میں خفا ہو سکتی تھی اور شکایت کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 8 ہفتوں میں میرے ساتھ 34 واقعات پیش آئے۔ دیکھیں، واقعات ہمیشہ آپ کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، اور میرا مطلب ہے میں سمجھتی ہوں، میں نہیں جانتی کہ لفظ کھیل استعمال کرنا درست ہے یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے کھیل ہی سمجھنا چاہیے جو ہم ابلیس کے خلاف کھیلتے ہیں، کہ ہمیں ہمیشہ شکایت کرنے سے انکار کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے خلاف کچھ بھی کرے۔ آئیے آج کی بات دیکھتے ہیں، ہم ابلیس کے ساتھ کتنا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ وہ جب بھی ہمیں بھڑکائے اور ہم کہیں: خداوند تیرا شکر، تو نے بہت برکت دی، خداوند تیرا شکر، تو نے بہت برکت دی۔ اور دیکھا
حتیٰ کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں ہے اور وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اور ہماری مشکلات کو حل کر سکتا ہے. تصور کیجئے آج آپ اپنی مشکلات کا کس طرح سامنا کریں گے اگر یسوع بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. آمین. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن آپ میں سے کتنے یہ سوچتے ہیں کہ اس پیغام کی کسی اور کو ضرورت ہے؟ آپ کر سکتے ہیں. میں نہیں جانتی کہ آپ عبادت کے بعد میرے پیغامات بیچتے ہیں. آپ ابھی بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ اسے خرید کر کسی ایسے بد مزاج شخص کو دے سکتے ہیں جسے آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. 34 چیزیں. پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا، میں جم میں اپنی کمر زخمی کر بیٹھی، پھر آگ بجھانے والا پانی لیک ہو کر میری میز پر آ گرا اور وہ پوری میز کو تباہ کر گیا. میرا بازو مڑ گیا، میرا سامان جہاز میں رہ گیا. دوبارہ مجھے اپنی ماں کو نرسنگ ہوم لے جانا پڑا. اب ہم بہت برسوں سے میرے ماں باپ اور میری آنٹی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور وہ وہاں رہ رہے ہیں. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. نمبر 1 ہم اس کے لیے پیسے دیتے ہیں جو کہ واقعی بہت مہنگا تھا. اور نمبر 2 اس کا مطلب تھا ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کب وہاں سے فون آ جائے. ایک نرسنگ ہوم سے فون آنے کا مطلب صرف فون آنا نہیں تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ انہیں آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید ماں کو کوئی مسئلہ ہے، دادی یا پھر آنٹی کو کوئی پرابلم ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے یا ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا یا کچھ بھی. اور یہ کبھی ایسے وقت پر نہیں ہوتا تھا جب آپ فارغ بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ نرسنگ ہوم سے فون آئے گا، لیکن ہوتا یوں ہی تھا. آپ جانتے ہیں جب آپ کسی کام میں پھنسے ہوتے ہیں تو نرسنگ ہوم سے 2 مرتبہ فون آتا. میری کمر میں ابھی بھی درد تھا. پھر میں اپنے کمر کی درد کو بہتر کرتے ہوئے اپنا بازو زخمی کر بیٹھی. نرسنگ ہوم سے پھر میری ماں کا دوبارہ فون آیا. میں نے سفید صوفے پر سرخ سیرپ گرا دیا. ڈیو نے گولف کورس سے بال کو ہٹ کر کے کسی کے گھر کی کھڑکی توڑ دی. میں آدھی رات کو تکیے سے باتیں کرتی رہی، یہ سمجھ کر کے میں ڈیو سے باتیں کر رہی ہوں. میں بالکل ایسی تھی. یہاں پر تکیہ تھا. مجھے کچھ پیسے خرچ کرنے پڑے جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. صوفہ بدلنا پڑا جس کا میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا. ایک بار میری ایڑی میرے پجامے میں پھنس گئی اور میری نس چڑھ گئی اور میری ایڑی، میری چھوٹی سی ایڑی سوج گئی اور اس پر نیل پڑ گئے کیونکہ وہ پجامے میں پھنس گئی تھی. مجھے اپنی 86 سالہ آنٹی کو سمجھانا پڑا کہ اب وہ مزید کار نہیں چلا سکتی اور ان سے ان کی کار مجھے واپس لینا پڑی. آپ نے اس سے زیادہ مشکل بات نہیں دیکھی ہوگی کہ آپ ایک بوڑھے بندے سے کار چلانے کا حق واپس لے لو. مجھے اپنی ماں کا ٹی وی بدلنا پڑ گیا تھا تاکہ انہیں اونچی آواز والا ٹی وی لے کر دے سکوں کہ وہ ٹھیک آواز میں سن سکیں، کیونکہ انہوں نے ہیئرنگ ایڈ لگانے سے انکار کر دیا تھا جن کے لیے انہوں نے مجھے خود مجبور کیا تھا کہ خریدوں. میں ویل ڈراپ اسٹوریا ہوٹل کے بیوٹی پارلر گئی جو کہ ایک بہت اچھا ہوٹل تھا، اور وہاں پر میری پینٹ بیوٹی پارلر میں گم ہو گئی. میرا مطلب ہے میری پینٹ گم ہو گئی. آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں جب آپ بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک لاکر ملتا ہے جس میں آپ اپنے کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں. خیر کسی طرح میرے لاکر سے میری پینٹ غائب ہو گئی. اسے کوئی لے گیا. پتہ نہیں اس نے اس پینٹ کے ساتھ کیا کرنا تھا. لہٰذا میں نہیں جانتی تھی. جب میں نے مساج کروا لیا اور کپڑے پہننے لگی، میں نے سب سے پہلے شرٹ پہنی اور پھر جوتی پہنی اور میری پینٹ غائب تھی. اب کوئی کیسے اس حالت میں ہوٹل سے باہر نکل سکتا ہے؟ میں اس وقت مزاحیہ موڈ میں نہیں تھی کہ کہتی خداوند ان سب برکات کے لیے تیرا شکر ہو. میں کم از کم باقی کپڑوں کے لیے تو شکر ادا کر سکتی تھی. میں اس طرح کے موڈ میں نہیں تھی. لہٰذا میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں گی. میں نے ایک چادر لپیٹی اور ریسپشن پر چلی گئی. میں بہت عجیب محسوس کر رہی تھی. میں نے کہا میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میری پینٹ گم ہو گئی ہے. اب ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں. لہٰذا ایسا نہیں تھا کہ کسی کی پینٹ گم ہو گئی ہے. آپ جانتے ہیں جوائس مائر تھی جس کی پینٹ گم ہو گئی تھی.
انہوں نے کہا کہ اگر میں گفٹ شاپ پر جاؤں تو وہ مجھے 2 عدد پینٹیں دے دیں گے. میں اسی چادر میں لپٹی ہوئی ویلڈرورف اسٹوریا کی لابی سے ہوتی ہوئی گفٹ شاپ پر گئی. کم آن، میرا مطلب یہی زندگی ہے. اس طرح کے واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر ہم شکایت کرنا بند کر دیں تو ہم ان واقعات کو جو ہمارے ساتھ پیش آئے کبھی یاد بھی نہیں رکھیں گے. لیکن ابھی میری لسٹ ختم نہیں ہوئی. لہٰذا میں گفٹ شاپ پر گئی. انہوں نے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ وہ خاتون ہیں جن کی پینٹ کھو گئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں وہی ہوں. انہوں نے مجھے پینٹ دے دی. وہ مجھے کچھ زیادہ اچھی تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے وہ دے دی اور میں گھر چلی گئی. اور اس دوپہر انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا ہمیں آپ کی پینٹ مل گئی ہے. میں نے کہا وہ کہاں تھی؟ وہ سارا وقت ریسیپشن پر پڑی رہی، کسی نے اس پر اپوائنٹمنٹ رجسٹر رکھ دیا تھا. انہوں نے سارا دن اسے وہاں رکھا اور میرا خیال ہے میں فضول میں اس پریشانی سے گزرتی رہی اور شرمندگی اٹھاتی رہی. آپ میں سے کتنے ہیں جن کی پینٹ بیوٹی پارلر میں گم نہیں ہوئی؟ میری ماں کے $350 کے نئے چشمے گم ہو گئے. ہم نے سوچا انہوں نے کوڑے دان میں گرا دیے ہوں گے. 24 گھنٹے تک ہمارا پانی نہیں آیا. میری آنٹی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئی اور ہمیں ان کو کئی بار آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا. آفس میں ایک ملازم کے ساتھ ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا. ڈیو کی کمر کا آپریشن ہوا اور وہ میرے ساتھ انڈونیشیا نہ جا سکی. میں نے 47 گھنٹے اور 7 دن انڈونیشیا کا سفر کیا اور واپس آئی، اور جس دوران میں وہاں تھی وہاں سیلاب آ گیا اور میں جس کام کے لیے گئی تھی وہ نہ کر سکی. میری آنٹی کو نمونیا ہو گیا، انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا. انڈونیشیا سے واپسی پر میرے گھر پہنچنے کے 3 گھنٹے بعد مجھے فون آیا کہ اپنی آنٹی کو آ کر گھر لے جائیں. 2 دن تک ہماری ویب سائٹ اور دفتر کے فون بند ہو گئے. میری ایڈی صوفے کے پائے میں آ کر زخمی ہو گئی. مجھے اپنی آنٹی کو کہنا پڑا کہ وہ نرسنگ ہوم منتقل ہو جائیں کیونکہ اب وہ مزید ہمارے اپارٹمنٹ میں نہیں رہ سکتی. میرا پیٹ خراب ہو گیا. میں جس ہوٹل میں کانفرنس کے لیے رکی ہوئی تھی وہاں سارا دن فائر الارم آزمانے کے لیے بجتے رہے. آخری لیکن بھیانک، میں نے اپنا پروٹین شیک پی لیا. اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ ایک رات پہلے ڈیو نے شیک بنانے والے جوسر کو ڈش واشنگ صابن سے دھو کر پانی اسی میں رہنے دیا تاکہ رات بھر بھیگا رہے. میں نے نہیں دیکھا کہ اس میں کیا تھا اور میں سارا کا سارا اسی طرح پی گئی. میرا خیال ہے کہ اب میں ساری عمر ببل بناؤں گی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں، چونکہ ایسی باتیں آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. لیکن تصور کریں اگر ہم ان میں سے گزر جائیں. ذرا تصور کیجئے یہ ابلیس کو کس قدر پاگل کر دے گا اگر ہم زندگی میں ان میں سے گزر سکیں اور یہ سمجھ جائیں کہ وہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے نشانے پر رکھتا ہے. آمین. ابلیس آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہمیشہ نشانے پر رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ غصے سے بے قابو ہو، بڑبڑائیں اور شکایت کریں اور دنیا کے لوگوں جیسا رد عمل ظاہر کریں تاکہ لوگوں کو ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نظر نہ آئے. ہم نے ان جیسا بالکل بھی نہیں ہونا بلکہ مختلف نظر آنا ہے. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم جس کسی کو بھی دیکھیں بائبل سنانا شروع کر دیں. اس سے فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے. بلکہ اگر ہم دنیا میں نکلیں اور زندگی جئیں، میرا مطلب ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں یسوع نے شکایت کی ہو، میں ہر روز ہی مچھلی کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں. یہاں باہر بغیر تکیے اور اچھے بستر کے سونے سے تھک گیا ہوں. اس نے کہا اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو، میرے پاس تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیچھے آنا آسان ہے. اس نے کہا میری پیروی کرنا ایک چیلنج ہے. شکایت ہماری دعاؤں کو یقینی طور پر بے اثر کر سکتی ہے. اس کی بجائے ہمیں اچھی چیزوں کے لیے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے اور دھیان دینا ہے جو خدا ہماری زندگیوں میں لاتا ہے.